قال اللهم صل على رسولك الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام سوق الشيخ الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی شان سلام سیرت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام سیدنا رسول اللہ تو انشاءاللہ تعالی مرکز جو آگے مہمان ہیں وہ اللہ کے لیے کام سے الحمدللہ ہمارے اس عشاء کی نماز پڑھنے کے جو نماز پڑھنے کے بعد ہم مسجد میں موجود ہیں اور مسجد کے بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے کرنے کے لیے موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا محمد کو انسان میں نصیب آئی. اللہ تعالیٰ جس کو اپنے محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو اپنے گھر میں لانے کی توفیق عطا جتنے احباب تشریف لائے ہیں تمام احباب جب تک یہاں پر بیٹھے میرے آپ کے سامنے سورہ الحمد کے پہلے پڑھنے کے بعد اللہ علیہ اس بات کی رسول اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کی حکمت اس آیت میں ایک انسان جتانے کا ذکر فرمایا. آپ نے کون سی ذات انسانیت کے اوپر اعلان کرنے کے لیے کہ اس کے بعد میں نے دشمن کا احسان کیا ہے. حالانکہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کروایا پھر انسان کی ضروریات کے لیے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بے شمار آپ میں حضرت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت نے ایک بہت خوبصورت جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا کہ انسان کو نعمتوں کی قدر نہ ہوتی ہے کہ انسان کے اس وجود میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں جب یہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے اور اس کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں لوگ اس کی اس کے طرف جواب ہو. آپ سورہ ہسپتال تو وہاں پر مریضوں کی حالت دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ نے بہت سی مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ کر رکھا ہے. اگر انسان کے پاس دولت ہو پیسہ ہو لیکن صحت نہیں ہے تو انسان کو بے سکونی رہتی ہے پریشانی رہتی ہے اس کو اپنی دولت کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اس وقت اس کو ایک ہی چیز ضرورت
ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ فرمانے اے ایمان والوں میں نے تم پر اپنا احسان کیا، احسان کس انداز میں کیا کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج کر اس انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیسا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے سے پہلے آپ دنیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا تھے، لوگ کس قدر ظلم اور اندھیرے کے اندر جا چکے تھے۔ یعنی تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، یعنی بالکل اندھیرے میں پہنچ چکے تھے۔ اندھیرا کا یہ عالم تھا اور جو ظلم کا یہ عالم تھا، انسانیت کی جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ ایک باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی معصوم بیٹیوں کو روز زندہ کرتا تھا۔ یہ اس کی نفسیت کا دور تھا، اور اس وقت اگر کسی کو پانی پلایا جاتا تھا منہ سے، اگر کسی نے کسی کے جانور سے پہلے پانی پی لیا، انسان نے جان نے خود کر نہیں پلایا، اس جانور نے آگے ہو کر پانی پی لیا۔ تو جاہلیت کا دور یہ تھا کہ لوگ صدیاں تک اس لڑائی کو لڑا کرتے تھے، لوگوں کی نسلیں تباہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس ایک جانور کے پہلے پانی پلانے سے وہ لڑائی شروع ہوتی اور نسلیں تباہ ہو جاتی، لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اعلان کیا کہ میں نے جو تم پر اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے، تمہارے درمیان بھیجا ہے، یہ میں نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ آپ اس احسان کو مانتے ہیں نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ہم پر احسان کیا ہے کہ آج ہم اتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، جو قربانیاں ہیں، جو آپ نے ایک بے مثال اس کا حسنہ والی زندگی ہمیں دی، اور اس زندگی پر جو عمل کرتے ہیں، آج اس کی وجہ سے ہم اپنے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے محفل چلتی رہے گی، اپنے اسی آیت کے مطابق انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ اب میں ہدیہ انعام کے لیے دعوت دوں گا عبد الاحد بھائی کو کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے نعت کلام سے اس محفل کی روح کو بخشے۔ تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الباعث کے ساتھ آپ کے سامنے نعت کلام پیش فرما رہے تھے حافظ عبد الاحد صاحب۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں، عمر میں، ان کی آواز میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے۔ یتلو علیہم، کہ آپ ان کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس پہلے مقصد کے اندر صرف یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید کی تلاوت کر سنائیں، ان کو پڑھائیں، تاکہ یہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کو پڑھیں۔ تو اس میں اب یہ پہلے نمبر پر یہ ضروری نہیں کہ انسان کے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے، پہلے اس کو آپ ویسے پڑھنا سیکھیں، اس کی تلاوت کریں۔ بہت سے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے کہ جو یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، تمہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو، تمہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ روزہ رکھتے ہو، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، تو تمہیں اس سے ظاہری طور پر
کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو مفسرین اکرام یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جو ایک عام مسلمان کی زبان سے نہیں نکلنے چاہیے کہ خالی قرآن مجید کی تلاوت سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر زنگ لگ جائے گناہوں کی وجہ سے تو تب انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو مفسرین اکرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے انسان کے دل کے اندر جو زنگ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے زنگ لگے ہوئے آلودہ دل کو صاف اور شفاف بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان دن بھر باہر جاتا ہے کام کاج کے لیے، اپنی مصروفیات کے لیے انسان سے بدنظری بھی ہو جاتی ہے اور بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس گناہ کی وجہ سے میرے دل پہ ایک سیاہ لگ چکا ہے۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے تمہارے دلوں کو صاف کر دیں گے۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے پھر انسان کا نماز پڑھنے کو بھی جی کرتا ہے، نماز میں بھی انسان کو دھیان موصول ہوتا ہے اور ذکر و اذکار کرنے کا بھی دل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج اس سیرت مصطفیٰ میں تو ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں سے ہم کچھ سیکھ کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آپ کے آنے کے جو بعثت کے مقاصد ہیں ہمیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان چیزوں پر ہم اپنی زندگی کے اندر بھی عمل میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کا ایک سال یہ یاد کریں کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ روزانہ کا معمول بنانا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت روز زندگی کے اندر کیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل کے اندر سینے کے اندر قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا محفوظ نہیں تو انسان کا وہ سینہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک ویران گھر ہوتا ہے، اس میں انسان کو جانے کا بھی ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے، اجڑے ہوئے گھر کی طرح اس کا سینہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کے سینے میں قرآن مجید کا کوئی بھی ٹکڑا محفوظ ہے تو اس کا سینہ ایک روشن گھر کی طرح ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے سینے کو قرآن مجید کی نورانیت سے اور برکات سے اس کو روشن رکھیں تاکہ اس کو غیر آباد رکھیں۔ تو تمام دوست انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ سے اپنی زندگی کے اندر معمولات میں اس چیز کو شامل کریں گے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ بعثت جو میں نے پہلا بیان کیا ہے اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اگلے مہمان میں دعوت دوں گا کہ حضور آئے تو صرف آمین شیا حضور آئے یہ شاعر سے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے انسانوں کی زندگیوں کے اندر کس طرح بدلاؤ آیا۔ حضور آئے تو صرف آمین آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ میں اپنے اگلے مہمان کو رات کے لیے دعوت دوں گا تو اس کے آنے سے پہلے میرے نعروں کا جواب دیجیے گا، بآواز بلند اپنا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ یاد کر رہا تھا، جن میں سے میں نے ایک مقصد آپ کے سامنے بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتہ کہ آپ ان کو آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں۔
تو اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا تھا کہ ہم انشاءاللہ روزمرہ زندگی کے اندر قرآن مجید کا معمول ضرور لے کر آئیں گے۔ اسی طرح جو دوسرا محسن مقاصد اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ ان کے تزکیے کو، ان کے نفوس کو پاک کریں، صاف کریں۔ اب ان کے نفوس کس طرح پاک اور صاف کرنے ہیں کہ جن نفوس کے اندر کینہ جیسی بری بیماری داخل ہے، حسد جیسی بری بیماری اس کے اندر داخل ہے، اور جھوٹ بولنا، بری عادتیں، جو ایسی چیزیں ہمارے نفوس کے اندر جو اس وقت کے لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی، ان نفوس کو پاک کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس کو کرنے کی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,44,000 کے قریب صحابہ کرام کی جماعت کی شکل میں ایک جماعت عطا کی، جس کو اختیار کرنے کے بعد جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر اس قدر محنت کی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ میں نے ان لوگوں کے دلوں کا جو امتحان لیا ہے تو اس امتحان میں میں نے کیا کہا ہے قلوبہم بالتقوی، ان کے دلوں کے اندر میں نے تقوی پایا ہے، ان کے دلوں کو میں نے پاکیزہ اور صاف پایا ہے۔ جب اس صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محنت سے تیار کیا تو اللہ کا قرآن بے شمار آیتوں میں صحابہ کرام کے تذکرے کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کہیں پر صحابہ کرام کو اولئک هم المفلحون کہتا ہوا نظر آئے گا، کہیں اولئک هم المهتدون کہتا ہوا آئے گا، کہیں اولئک هم الراشدون کہتا ہوا آئے گا، کہیں پر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ کے ایک ایک طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، بلکہ اپنی زندگی اسی جستجو میں لگا دی کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو ہماری زندگیوں میں نہ آ جائے۔ جب صحابہ نے ایسی محنت کی، ایسی کوشش کی اور وہ اس میں جب کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت کو قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوان کا لقب دے دیا اور ان کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ چیز ضروری ہے بلکہ واجب ہے کہ ہم اللہ سے اللہ صحابی کی اس کی شخصیت اور اس کا تفکر ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی برا خیال آ گیا یا کسی ایک صحابی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کچھ ٹھٹکار آ گئی تو یاد رکھے گا کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے، کیونکہ جس جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے تیار کیا ہو اور پھر قرآن مجید کے اندر کئی سو آیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عظمت اور شان بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی ان کو اولئک هم الراشدون، اس کو ہدایت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم وبأيهم اهتديتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک صحابی کی اتباع کرتے چلے جاؤ گے تو تم ہدایت کے راستے پر ہوگے، جنت کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ گے۔ دوسرا جو بعثت مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ یزکی، کہ ان لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، ان کے نفوس کو پاک کرے، بھوک جیسی بیماری سے، حسد جیسی بیماری سے، کینہ جیسی بیماری سے، جھوٹ بولنے والی بیماری سے، کم توڑنے والی بیماریوں سے، یعنی جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناپسند تھی ان
چیزوں کو ان کے دلوں سے نکال دے. تو آج وہی پیسے مقاصد ہمارے لیے بھی یہ سبق دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کے اندر سے سوز جیسی بیماری کو، حسد و کینہ جیسی بیماری کو، جھوٹ کو، تمام تر برائیوں کو اپنے سینوں سے، اپنے دلوں سے باہر نکال کر پھینک دیں اور اپنے دل کے اندر محبت کو پیدا کرے، اچھے اخلاق کو پیدا کرے، جھوٹ کو نہیں، بددیانتی کو نہیں، بلکہ دیانتداری کو اپنے اندر پیدا کرے. جب ان تمام تر چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں گے، اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے اور ہم بھی جنت میں جانے والے بن جائیں گے. تو بے اصل مقاصد کی دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ تمام حضرات دوسری چیز کو بھی آج کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر سے سبق کو لے کر جائیں اور اپنی زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر اس چیز کو لے کر آئے کہ ہم اپنی دل کے اندر سے پوری تمام تر چیزوں کو، پوری عادتوں کو نکال دیں گے تو انشاءاللہ اچھی چیزوں کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے. دیکھنا کہ آپ کا وجود کتنا پرسکون ہو جائے گا جب ہم دل کے اندر دکھ لیے پھرتے ہیں، کینہ لیے پھرتے ہیں، جھوٹ کو اپنے دل کے اندر بے بس کیا ہوا ہے. پھر انسان ہمہ وقت پریشان رہتا ہے، مصیبتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہ ہو پھر بھی اس کو ذہنی سکون نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مقاصد کو نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں اپنے اگلے مہمان سے مخاطب ہوں، راتیں پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد بابیہ. وہ آئے اور آپ کے سامنے مختصر اپنی حاضری پیش فرمائیں. تشریف لاتے ہیں حافظ بابیہ.